شب برات جو ہے وہ اس کی آمد ہے اور بڑا اہم ایونٹ ہے. اس حوالے سے کافی ابہام بھی ہیں، بہت سے باتیں لوگوں کو کلیئر بھی ہیں، تو اس حوالے سے آپ کے خیالات جو ہیں وہ ہمارے لیے، ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے اور ہم بھی جاننا چاہیں گے. تو سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ ایک شب قدر ہے جو رمضان المبارک میں آتی ہے، ایک شب برات ہے، آگے پیچھے ہیں، تو ان دونوں میں سے کوئی بڑی چھوٹی رات ہے؟ ان کی معاملہ کیا ہے؟ کنفیوژن رہتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ شب برات تو شب براعت، اسے لیلۃ البرات بھی کہتے ہیں. لیلۃ البرات، نجات والی رات. نجات والی رات، براعت من نجات، بری ہونا. بری ہونا. ہم کہتے ہیں نا کسی چیز سے برات کا اعلان کرتا ہوں، تو بنیادی طور پر یہ نجات والی رات ہے. اللہ تعالیٰ بخشش کا پروانہ عطا فرماتا ہے. وہ لیلۃ القدر ہو کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یا یہ مبارک شب ہو کہ جس شب قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اب تعالیٰ گناہ گاروں کو بخشش کا پروانہ عطا فرماتا ہے. بے شک. تو بخشش کا پروانہ ملنے کی رات ہے. یعنی وہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں ایک سیل لگتی ہے جی، لوٹ سیل بھی ہوتی ہے. لوٹ سیل، بمپر سیل، سپر سیل. تو یوں تو سارا سال ہی خریداری ہوتی ہے، لیکن کسی خاص موقع پر ایک خاص سیل لگائی جاتی ہے کہ لوٹ لو. تو یہاں رحمتوں کی سیل ہے، برکتوں کی سیل. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی وہ رب العالمین اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر تجلی فرماتا. سبحان اللہ. اور غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک ندا ہوتی ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ اسے بخش دیا جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہے کوئی روزی میں برکت چاہنے والا، کیا بات ہے، اس کی روزی میں برکت کر دی جائے. کیا سیل ہے. سبحان اللہ. کوئی ہے مغفرت چاہنے والا، کوئی مانگنے والا موجود ہے، دیا جائے گا. علی بھائی، ہم میں سے آج اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، ہمیں صرف گمان ہو جائے کہیں پہ کہ یہاں پہ شفا ملتی ہے یا یہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو وہاں دیکھیں آپ میلہ لگا ہوتا، دل دھرنے کی جگہ نہیں. ایسے ہی بالکل ٹائم نہیں ملتا. وہ تو ہو سکتا ہے وہاں پہ بعد میں پتہ چلے کہ وہ صحیح بھی تھا، غلط تھا، جو بھی تھا، کوئی شبدے باز تھا، یہ تو ہمیں نہیں پتا. لیکن یار ایک ایسی رات کہ جہاں واہ 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 واہ، خود رب کریم فرماتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا. کیا عمدہ مثال دیا حضرت. واہ 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 واہ، کیا بات ہے کوئی بخشش مانگنے والا، روزی میں برکت مانگنے والا. یار تم لوگ ادھر ادھر ڈھونڈتے پھرتے ہو، آج تو رحمت صدا دے رہی ہے. سر آپ نے مسئلہ حل کر دیا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ موقع دیے جاتے ہیں. آج آپ نے شب قدر اور شب برات یہ مسئلے سارے ہی. علی بھائی ایک اور بات عرض کروں کہ دیکھیں جو قدر والے ہیں نا، ان کے لیے تو ہر رات شب قدر ہے. واہ، وہ تو قدر واہ واہ واہ. یہ تو ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے ایسی راتیں آتی ہیں کہ وہ بھی لوٹ لیں. واہ 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 واہ. اس رات میں انسان اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، گناہ گار ہے. تو پہلے سر یہ بتائیں کہ رب کی رحمت بڑی ہے یا انسان کے گناہ بڑے ہیں؟ علی بھائی اگر ہمارے گناہ اتنے زیادہ بھی ہو جائیں کہ زمین و آسمان کو بھر دیں، جب بھی اس کی رحمت کا ایک قطرہ، وہ اس کی رحمت گناہوں پر حاوی ہے. ایک قطرہ رحمت کا سارے گناہ دھل جاتے، معاف کر دے گا. اگرچہ کسی کے گناہ زمین و آسمان کے برابر بھی وہ سمجھتا ہے کہ میں نے کر لیے. اول تو کوئی ایسا کر نہیں سکتا، لیکن بالفرض وہ کہتا ہے میں نے ایسا کیا ہے. وہاں رحمت ہو گئی تو اس کے سامنے ہماری کیا سر کیا گارنٹی ہے؟ صحیح، اس کی رحمت تو ایک سمندر ہے، اس کا کوئی کنارہ ہی نہیں. جے میں ویکھاں عملاں ولے کچھ نہیں میرے پلے،
जे मैं वेखा रहमत तेरी, बल्ले बल्ले बल्ले, ते रहमत दा दरिया इलाही, हरदम वगदा तेरा। रहमत दा दरिया इलाही, हरदम वगदा तेरा, हरदम वगदा तेरा, जे एक कतरा बख्शे मैनू, कम बन जाए मेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसने कहा मेरी रहमत से ना उम्मीद मत होना, वो हमें अजाब दे के क्या करेगा। वो तो चाहता है कि मेरे बंदे मेरी तरफ लौट आए। उसकी रहमत तो बहाने ढूंढती है। और ये ऐसी रातें, मुबारक महीने तो इसीलिए आते हैं। कोई अशराए रहमत है, कोई अशराए मगफिरत है, कोई जहन्नम से आज़ादी का अशरा है कि आओ आओ तो सही, देखो मैंने कैसी सेल लगाई, आओ तो सही। हमारे यहाँ किसी दुकान पे सेल लगती है तो लूट मार होती है वहाँ पे। क्या खूब फरमाया किसी ने कि नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात। आज एक बंदे की 60-70 साल उम्र है, गुनाहों से भरी हुई जिंदगी है। अब वो अगर उसकी उम्र 1000 साल भी है, क्या फर्क पड़ता है? वो बख्शने वाला मेहरबान है। वो तो चाहता यही है कि तुम आओ, देखो मैंने तुम्हारे लिए कैसी नेमतें रखी, नेकोकारों के लिए, तौबा करने वालों के लिए मैंने कैसे इनामात रखे, आओ तो सही। रहमत का दर खुला हुआ है, आओ आओ, अपनी जबी को झुकाओ और ये इकरार करो, कहो कि सुबहान रब्बी अल आला, ऐ अल्लाह मैं तो कमजोर नातवा हूं, तू पाक है, तू आला है, मेरे पास मेरी ये जबी ही है, मेरे मालिक मैं तेरे आगे यही झुकाता हूं, तू मुझे माफ कर। इतना सा काम तो करना है यार। तो यकीन नहीं होता कि माफी मिल जाएगी, इतने गुनाह होते हैं, यकीन कैसे आए सर? यकीन हमेशा किसी साहिब यकीन से मिलता है। तो किसी साहिब यकीन के पास बैठ जाए, यकीन भी आ जाएगा, बात समझ भी आ जाएगी। वैसे सर यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि वो माफ़ करता है, वो कर देगा, तो सारे गुनाह या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो माफ़ नहीं हो सकती? कुछ चीज़ों के बारे में हदीस मुबारका में आया कि इस रात चंद लोग ऐसे हैं कि जिनकी बख्शिश नहीं होती। उनमें पहले नंबर पर वो है जो शिर्क करता है। शिर्क, जो मुशरिक है, की बख्शिश नहीं है उस वक्त तक जब तक वो तौबा ना करे। चलो सर, ये तो हमें पासिंग मार्क्स मिल गया, हमारा माशरा शिर्क से तो सर पाक है। पहली चीज़ हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी चीज़ ये कि जो बुग़्ज़ व इनाद रखने वाला शख्स है, कीना परवर, यानी जिसका दिल जो है वो अपने भाइयों के लिए, लोगों के लिए बुग़्ज़ व इनाद है, कहते ना खुदा वास्ते का बैर रखा हुआ उसने, खाम खा लोगों की जेलसी से अपने। तो ऐसा शख्स जब तक सच्ची तौबा ना करे, माफ़ी ना मांगे, अपने दिल को साफ ना करे। तीसरा वो जो शराब का आदी है, तौबा करे, सच्ची तौबा करे। हम उस तरफ भी आते हैं कि सच्ची तौबा होती क्या है। जी जी, मेरे जहन में यही सवाल गुजर रहा था कि सच्ची तौबा किसको कहते हैं। जी, तो सच्ची तौबा करे वो। सच्ची तौबा ये है कि पहले, सबसे पहले गुनाह का एहसास हो, अपने गुनाह पर शर्मिंदा हो, नादिम हो, पशेमान हो, शर्मसार हो कि मैं इस गुनाह से तौबा करता हूं, और फिर आइंदा गुनाह न करने का इरादा हो। इसको कहा गया ये तौबतन नसूहा है। तौबतन नसूहा। अगर कोई शराब पी रहा है या पीता है या आदत है, तौबा करे, माफी मांगे और आइंदा ना करने का इरादा करे। वाह। इसी तरह और भी कुछ लोग हैं जो वालिदैन का नाफरमान है, वो क्या सताता है, तो उसके लिए भी यही है कि पहले तौबा करो, वालिदैन को राजी करो, उनसे माफी मांग लो अगर हयात है। और हयात ना हो, हयात नहीं है तो उनके लिए जाकर, उनकी कब्र का पता है तो वहां जाके दुआ करो, बख्शिश के लिए दुआ करो।
مطلب ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہو، اللہ کے حضور معافی کے طلبگار رہو، حیات ہیں تو جا کر ان سے معافی مانگ لو، ان کے لیے کوئی صدقہ جاریہ کر سکتے ہو، کوئی ایسی چیز کر سکتے ہو ایصال ثواب کے لیے۔ والدین چلے گئے، آپ کے پاس صاحب ثروت ہے، کوئی شے کر سکتے ہیں تو کریں، ٹھیک ہو، یعنی کوئی مسجد بنا دی والدین کے نام پر، کوئی ایسی چیز کر دی کہ جس کا ثواب ان کو ملتا رہا۔ اور مزید بھی فرمایا گیا کہ جو لوگ قطع تعلق کرنے والے ہیں، یعنی ایک تو قاتل ہے، قطع تعلق کرنے والے، ایک وہ بھی جو قاتل ہے، اچھا، کسی کو اس نے قتل کیا ہے تو وہ بھی سچی توبہ کرے۔ اور قطع تعلق کرنے والا یعنی رشتہ داروں سے، اعزاء اقربا سے 4 پیسے آ گئے اور ان کو بالکل ہی بندہ، یہ کوئی بات بری لگ گئی تو اس نے اپنی رشتہ داری ختم کر دی۔ اپنے لوگوں سے قطع تعلق کرنے والا بھی جب تک اس پہ توبہ نہ کرے، ٹھیک ہے آپ بہت زیادہ میل جول نہ کریں لیکن خوشی غمی میں شریک ہو، جی، کسی کے دکھ درد کو بانٹیں، تو جان بوجھ کر قطع تعلق کرنا، رشتہ داروں کو چھوڑنا، یہ بھی گناہ ہے۔ پڑوسیوں سے زیادہ حق رشتہ داروں کا ہوتا ہے، فرینڈز اور باقی لوگوں سے زیادہ حق آپ کے رشتہ داروں کا ہے، ہم ان کو اگنور کر دیتے۔ تو اس رات سے پہلے یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ بھائی سب سے معافی تلافی کر لو، اور عموماً ہمارے معاشرے میں لوگ معافی بھی مانگتے ہیں۔ ایک اور بھی فرمایا گیا حدیث مبارکہ میں کہ تکبر کے ساتھ ٹخنوں سے نیچے شلوار کو رکھنے والا، تہبند ہو، شلوار ہو، یہ بنیادی طور پہ تکبر کے ساتھ ہے۔ عرب کے اندر پہلے کلچر تھا کہ لوگ جو بہت مالدار ہوتا تھا وہ اپنا مال دکھانے کے لیے تو وہ بڑا لمبا سا ایک نیچے جبہ پہنتا، اور اس کے پیچھے جو ہے نا وہ اتنا بڑا کپڑا ہوتا کہ بسا اوقات خادمین پیچھے اٹھا کے چل رہے ہوتے تھے۔ اور یہ ایک ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کچھ رائل فیملیز کو دیکھتے ہیں تو وہ بڑے بڑے وہ پہنے ہوئے ہوتے، تو یہ عرب کا ایک کلچر تھا، تو اس سے منع کیا گیا کیونکہ اس وقت کپڑے کی بڑی قلت تھی۔ یعنی بعض صحابہ ایسے بھی تھے کہ جن کے پاس ایک ہی چادر ہوتی تھی، وہ نماز ادا کرتے اور گھر میں جاتے تو ان کی مسز جو ہے اس کو سر ڈھانپنے کے لیے وہ چادر استعمال کرتے۔ ایک کپڑا اتنا نایاب تھا، تو یہ اسراف ہے۔ تو اس لیے تکبر کے ساتھ جو ایسا کرتا ہے، کبر اس سے پیدا ہوتا ہے، تو ان چیزوں سے بھی منع کیا گیا۔ اب ہمارے یہاں مطلب لاجک جو بات جو اصل تھی جس کی وجہ سے منع کیا گیا تھا وہ بات نہیں بتائی جاتی، سارا زور جو ہے وہ ٹخنا اوپر کرنے پر، اتنا اوپر کر لیتے ہیں، اوپر سے کئی واسکٹ اور کئی چادریں ڈال دیتے ہیں، لیکن نیچے سے تو لاجک کو سمجھیں کہ کیوں منع کیا گیا، تاکہ اسراف نہ ہو، زیادتی نہ ہو۔ واہ سر، آپ کی گفتگو سے میں تو یہ محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں شب برات جو ہے وہ تو فیشن کے طور پر ہے، کیونکہ نہ تو بغض و عناد نظر آتا، نہ تو تکبر کا خاتمہ نظر آتا، نہ ہی غیبت اور چغلی، دیگر جو آپ نے شراب نوشی وہ بھی عام ہے، تو یہ تو سر فیشن ہی نظر آتا ہے پھر تو، مطلب رات کو عبادت کی اور صبح وہی کہ وہی۔ دیکھیے نا یہ رات آئی کیوں زندگی میں؟ جی بہت اہم بات، ایک بہت ہی نازک رات کہ جس میں آپ کے فیصلے لکھے جاتے ہیں سال بھر کے۔ جی، انسان کا کون دنیا میں آئے گا، کون جائے گا، کتنے لوگ حج کریں گے، پورے سال کی پلاننگ ہے بیسیکلی، نازک فیصلے ہو رہے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ غوث سمدانی فرماتے ہیں بہت سارے کفن ایسے ہیں کہ جو سل کر تیار رکھے، اللہ اور پہننے والا بازاروں میں گھوم رہا ہے، اسے پتہ نہیں کہ اس میں اللہ کیا لکھ دیا گیا۔ بہت سارے لوگ گھروں کی تعمیرات میں مصروف ہوتے ہیں اور انہیں نہیں پتا ہوتا کہ قبر بھی تیار ہے۔ اللہ تو بڑے نازک فیصلے۔ علامہ
شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے زبردست عالم دین تھے. کراچی شہر میں ان کی بڑی خدمات تھیں، یہیں رہے ساری زندگی. تو وزیر داخلہ تھے ہمارے معین الدین حیدر صاحب. تو انہوں نے کہا شاہ صاحب کچھ دہشت گرد پکڑے گئے ہیں اور ایک ہٹ لسٹ ملی ہے، تو آپ کا نام اس میں سر فہرست ہے. اچھا. تو آپ اپنی سیکیورٹی کے لیے مطلب ہمیں اجازت دیں، ہم آپ کے لیے انتظام کریں، انصرام کریں. تو آپ مسکرائے. آپ نے فرمایا وزیر داخلہ صاحب بہت شکریہ، یہ ایک ہٹ لسٹ کسی اور کی ہوگی، ہماری ہٹ لسٹ جو ہے وہ 15 شعبان کو بنتی. اللہ اللہ اللہ، کیا بات ہے، کیا یقین ہے، کیا بات ہے، کیا ایمان ہے، واہ واہ واہ. تو جب وہاں ہٹ لسٹ میں نام آ جائے گا تو پھر کوئی بچا بھی نہیں پائے گا. اللہ اللہ. تو اس رات میں بڑے نازک فیصلے ہوتے ہیں. یہ لکھا جاتا ہے کہ کتنے لوگ آئیں گے اور کتنے جائیں گے. تو اس لیے اہم رات ہے، نامہ اعمال تبدیل ہو رہا ہوتا ہے. یعنی ایک موقع دیتی ہے قدرت آپ کو دوبارہ سدھرنے کا، سنبھلنے کا، بے شک بے شک، پلاننگ کرنے کا. بے شک. یا چلو جو ہو گیا سو ہو گیا، آ جاؤ، بے شک، آ جاؤ، بخشش کی رات ہے، آ جاؤ، آ جاؤ، توبہ کر لو، آغاز کرو. آگے دیکھو کتنا مبارک مہینہ آنے والا ہے. اللہ اللہ، کتنا مبارک مہینہ ہے اللہ اللہ، کہ جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. جس میں روزہ عبادت، نماز عبادت، تراویح عبادت، صدقہ و خیرات، عبادت کا مہینہ آ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ بنیادی طور پہ تو استقبال رمضان کی تیاری ہے. واہ. کہ زندگی میں ایک چینج آ جائے. واہ. یعنی کتنے خوش نصیب وہ لوگ ہیں کہ جنہیں ایک اور رمضان ملے گا. اللہ اللہ، کیا بات. آج کل کی جو ہم کچھ چیزیں روائج ہمارے یہاں عام ہو چکے ہیں بہت سارے، تو اس حوالے سے بھی کچھ گفتگو کرنا چاہیں گے. تو ایک سب سے پہلے تو ایک لیٹسٹ جدید ہے وہ SMS معافی. بھرمار ہے سر، اب بہت ایزی ہو گیا ہے. تو یہ SMS معافی کے جو میسیجز شروع ہو جاتے ہیں 15 شعبان کو، بلکہ لگتا ہے کہ یہ اصل عبادت اب یہ بن گئی ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ اصل میں ہم نے ہر چیز کا شارٹ کٹ ڈھونڈ لیا ہے. وہی ہر چیز کو ایک رسم بنا دی. معافی آپ اس سے مانگیں جس کا آپ نے واقعی دل دکھایا ہوا ہے. جا کر بیٹھے والدین سے معافی مانگیں، واہ واہ واہ، اپنے قریبی اعزاء اقربا سے معافی مانگیں، واہ. اور خاص طور پر ان لوگوں سے کہ جن کے ساتھ آپ زیادہ وقت گزارتے ہیں، جانے انجانے میں کوئی دل آزاری ہو گئی تو ان سے نام لے کر. ہاں ٹھیک ہے، یہ میسیج یوں کیا جا سکتا ہے کہ علی زبیر بھائی، جانے انجانے میں اگر میں نے کبھی آپ کا دل دکھایا ہو، یا مجھے یاد ہے کہ فلاں موقع پر میں نے آپ سے بدتمیزی کی تھی، میں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی تھی، تو یار ایک مبارک رات آ رہی ہے، میری گزارش ہے کہ اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیں. اگر کبھی آپ کی طرف سے کوئی ایسی بات ہو تو میں بھی اللہ کے لیے آپ کو معاف کرتا ہوں. اب آپ نے اسپیسیفک جب اس شخص کو بتایا کہ مجھ سے اس دن یہ غلطی ہوئی تھی اور میں اس کی آپ سے معافی مانگتا ہوں، یہ میسیج کرنا ہے، اس کو رسم نہیں بنانا. اسی طرح والدین کے ساتھ بیٹھیں، خاص طور پہ بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، جہاں ہم بہت سارے کام ایسے کر جاتے ہیں کہ جو مطلب دل آزاری کے سبب بنتے ہیں، تو ہمیں معافی مانگ لینی چاہیے اور معاف کر بھی دینا چاہیے. معافی بھی مانگنی چاہیے اور معاف بھی کرنا چاہیے. کوئی ہم سے معافی مانگے تو اکڑ کے نہیں بیٹھنا، اس کو معاف کریں. آپ معاف کریں تاکہ آپ کو معافی ملے. سبحان اللہ، انشاءاللہ تعالی. اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ 15 شعبان سے پہلے یہ عمل کیا جائے تاکہ اس وقت بارگاہ الہی میں عرض کی جائے، میرے مالک تیرے بندوں سے بھی معافی مانگ لی، اپنے والدین سے بھی معافی مانگ لی، میرے مالک تو بھی معاف کر دے مجھے. یعنی میں سمجھ یہ پایا ہوں کہ جو ہم ایک میسیج بناتے ہیں جنرل اور دڑا دڑ سینکڑوں ہزاروں کو بھیجنا شروع کر دیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے. دیکھیں جنرل لوگوں سے آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ جنرل لوگوں کو آپ کیوں بھیج رہے ہیں؟ اسٹیٹس بھی لگا رہے ہوتے ہیں. مطلب جنرل لوگوں سے چلو ایک بندہ ایسا ہے کہ جو پبلک فگر ہے اور اس نے کوئی بات ایسی کہہ دی، اس کو لگتا ہے کہ کسی کی دل آزاری ہوئی ہے اور وہ اس طرح کوئی بات کرتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے.
لیکن ہر بندہ تو ایسا نہیں ہے نا. یہاں خاص طور پر اسپیسیفک ان لوگوں سے معافی مانگی جائے کہ جن کے ساتھ ہم نے زیادتی کی ہے. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، ایک اور مسئلہ جو ہے وہ، ایک تو شب برات ہمارے یہاں ایک اور حوالے سے بہت مشہور ہے. ایک تو حلوہ پکتا ہے اور پھر رات کو آتش بازی ہوتی ہے. یہ کہاں سے سر چیزیں ہیں، اس کا کیا تعلق ہے؟ اصل میں کچھ چیزیں تو ہمارے یہاں ہندوستان سے کلچر ہمارے یہاں آیا، اور کئی چیزیں اس میں ہمارے ساتھ تحفے میں جو وہاں کے تہوار تھے جس طرح وہ ایڈ ہو گئے، اور پھر وہ ہمارے یہاں شامل ہوتے چلے گئے. جیسے ہم بچپن میں ہم سمجھتے تھے کہ یہ پھلجھڑی جلانا یہ بڑا لازمی حصہ ہے شب برات کا. یعنی کافی ایج تھی میری، مجھے اس وقت تک یہ ہم اس کو لازمی حصہ سمجھتے تھے کہ شب برات آئے گی تو پھلجھڑی جلائیں گے تو ہی شب برات جو ہے وہ مکمل ہوگی. تو بعد میں جیسے جیسے شعور آیا تو سمجھ میں آیا کہ یہ تو ساری فضول چیزیں ہیں. اپنے ہاتھوں سے اپنے پیسوں کو جلانا، اور پھر جو رات جہنم سے آزادی، یعنی آگ سے، نار سے آزادی کی جو رات ہے، اس رات آپ آگ جلا رہے ہیں. مطلب عجیب. یعنی شیطان اتنا زبردست مارکیٹنگ کرتا ہے، اس کو پتہ ہے اس رات میں اس کو کہوں گا کہ کہیں شراب خانے جاؤ، کہیں اور جاؤ، یہ نہیں جائے گا. یہ تو مسجد کی طرف جائے گا، یہ عبادت کرے گا، اس کو ان کاموں میں الجھا دو. تو وہ الجھا دیتا ہے ان کاموں میں کہ جس کو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی خیر کا کام کر رہے ہیں، چراغاں کر رہے ہیں، خیر کا کام کر رہے ہیں. یہاں تو آپ کو آج کی رات جہنم سے، آگ سے، چیزوں سے، نار سے بچنے کی رات ہے. بے شک بے شک. ہم نے اس کو وہ برات شب رات، مطلب وہ شب رات وہ جو نا برات والی ہم نے بنا لی ہے کہ جس میں ڈھول تماشے آتش بازی کی جاتی ہے، ہم سمجھتے ہیں وہ رات ہے. جبکہ یہ شب براعت ہے. یعنی شب کہتے ہیں رات کو، براعت کہتے ہیں نجات کو. شب براعت یعنی نجات والی رات. واہ. اچھا سر، ایک اور سوال ہے کہ اس میں قبرستان میں بھی دیکھا گیا کہ لوگ قبرستان باقاعدگی سے جاتے ہیں پورے سال، جو پورے سال نہیں بھی جاتے وہ جاتے ہیں. تو یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں، آقا کریم علیہ السلام کے بارے میں جو حدیث مبارکہ ملتی ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام اس رات جنت البقیع تشریف لے گئے. تو اگر کوئی اس سنت کی نیت سے جاتا ہے، جا سکتا ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں. یہ سمجھنا کہ اگر نہیں گئے یا صرف سال میں ایک دفعہ ہی جانا ہے، ایسا نہیں. قبرستان آپ کو جب موقع ملے آپ کو جانا چاہیے، کیونکہ جہاں آپ کو جانا ہے وہاں تو پار والوں سے ایک تعلق رکھنا چاہیے. واہ واہ واہ، کیا عمدہ جملہ فرمایا. واہ واہ. ان کے ساتھ سلام دعا آتے جاتے ان کو سلام کرتے رہے. السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالعصر. واہ. اچھا سر، عبادت اس شب میں آج کل انفرادی اور اجتماعی عبادت کی ایک بحث بھی عام ہے. تو آپ کے خیال میں اجتماعی عبادت ہونی چاہیے، انفرادی ہونی چاہیے، یا کیا ہونا چاہیے؟ بہتر کیا ہے؟ دیکھیں، دونوں طریقے اپنی جگہ مناسب ہیں. آقا کریم علیہ السلام جب جنت البقیع تشریف لے گئے شب میں جی، تو اکیلے لے گئے. اگر کوئی اکیلے عبادت کرتا ہے تو یہ سب سے افضل ہے جی. لیکن موجودہ دور میں مطلب جو ہماری قوم کا حال ہے، آج کل اکیلے عبادت لوگ کرتے نہیں ہیں. یعنی نہ ان کو اتنی معلومات ہے. اولیاء کاملین، صلحاء، عارفین، ان کی بات ایک الگ تھی کہ وہ شب بیدار ہوتے تھے، ہر رات ان کی جو ہے وہ عبادت میں گزرتی تھی. عام انسانوں کے لیے، ایک عوام الناس کے لیے، دیکھیں نا ہمارے یہاں بہت ساری جماعتیں مذہبی آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ اکثر اجتماعات رکھتے ہیں تاکہ لوگوں کو قریب کریں اور وہ اللہ کی طرف آئیں. کچھ لوگ مطلب تبلیغ بھی کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں. مقصد کیا ہے کہ لوگ قریب آئیں اور جو بھولا بھٹکا شخص ہے وہ اپنے رب کے قریب آ جائے. جی جی.
ایسے ہی ہے. تو اگر عوام الناس اس رات میں آسانی سے مسجد کی طرف آ رہی ہے، مطلب ایک یہ کہ آپ ڈھونڈ کے ان کو جمع کر کے لائیں، اور ایک یہ کہ خود سے وہ لوگ آ رہے ہیں، تو اب کیا ہے، لوہا گرم ہے. اب خطیب کا کام کیا ہے، عالم کا کام کیا ہے، مبلغ کا کام کیا ہے، دائی کا کام کیا ہے کہ وہ اس لوہے کو گرم دیکھے تو وہاں پہ چوٹ لگائے. واہ 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 واہ. وہ بتائے کہ دیکھو تم آ تو گئے ہو، واہ. اب دل سے آ جاؤ یہاں پہ، آسان کر کے پیار سے ان کو، نہ کہ ہم بتائیں کہ نہیں جی یہ رات تو مطلب یہ جمع ہونے کی رات نہیں ہے. تو بھائی جو آ گیا ہے کسی بھی بہانے سے وہ آ گیا ہے، اللہ کے گھر میں آ گیا ہے، اللہ بلا رہا ہے، اس کی وہ ندا دے رہا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا، اور ایک آ گیا اندر. تو جب آ ہی گیا ہے تو اس کے لیے آسانی پیدا کر دو، کچھ ایسی باتیں اس کو بتا دی جائیں. اب اس کو مانگنا نہیں آتا، اس کو دعا کرنی نہیں آتی، ایک دعا اجتماعی کر لی آپ نے، اللہ کا ذکر کر لیا بیٹھ کر، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. واہ. کہ مغرب کے بعد جو نوافل پڑھے جاتے ہیں، نوافل منع نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویسے بھی صلاۃ الاوابین مغرب کے بعد 6 پڑھے جاتے ہیں. جی. تو اگر کوئی نوافل پڑھتا ہے مغرب کے بعد بیٹھ کر، یا رات میں وہ صلاۃ و تسبیح پڑھتا ہے، قرآن کریم پڑھتا ہے، یا بیٹھ کے ہلکا ذکر لگاتے ہیں، کہیں ممانعت نہیں ہے. عبادت سے کیا ممانعت؟ اور عبادات کی رات ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کے جا کے سو جاتا ہے، آخری پہر میں وہ اٹھ کر عبادت کر لیتا ہے، تو بھی ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے. دونوں صورتیں اپنی جگہ بہتر ہیں. لیکن یہ کہ کسی کو بزن کرنا، اس کو کہنا نہیں جی ایسا نہ کرو، نہ جو اللہ کے گھر آ گیا ہے، آ ہی گیا ہے تو اس کو آنے دیں، اس کو ویلکم کریں. واہ.